قدرت کی بنائی ہوئی اس خوبصورت اور حیرت میں ڈال دینے والی اس دنیا میں یہ ہنستا بولتا چلتا پھرتا انسان کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ خود کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اور کیوں نہ سمجھے، اللہ نے اسے جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سب سے بہتر مخلوق۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس نے کبھی یہ جاننے یا سمجھنے کی کوشش کی کہ اس سے پہلے وہ کیا تھا اور اسے کس دور سے گزرنا پڑا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی جب مصور یعنی تصویر بنانے والا اس کی تصویر وہاں بنا رہا تھا جہاں نہ تو ہوا کا گزر تھا اور نہ ہی روشنی کا۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ آیت نمبر 6 سورہ آل عمران۔ قدرت نے تصویر بنانے کے بعد اس میں زندگی بھر دی، اور جب یہ دنیا میں آیا تب قرآن مجید کی سورہ انسان یعنی سورہ دہر، جسے ہم حل عطا بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرایا اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، اور پھر اسے ہم نے سماعت اور بصارت والا بنا دیا۔ اب اس میں جب ہم نے اس سے تعلق رکھنے والے صحت کے ماہرین سے جاننا چاہا تو پتہ چلا، جب نطفہ یعنی کہ سپرم تخم یعنی کہ ایگ کے اندر داخل ہوتا ہے، اسے کنسیپشن کہتے ہیں، اور کنسیپشن کے بعد عورت کو حاملہ یعنی کہ پریگننٹ کہا جاتا ہے۔ پریگننسی تقریباً 9 مہینوں میں مکمل ہوتی ہے۔ اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی کہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمسٹر۔ آج ہم فرسٹ ٹرائمسٹر یعنی کہ پہلے 3 مہینوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کنسیپشن کے بعد فرٹیلائز ایگ کو ایمبریو کہتے ہیں۔ یہ 4 ہفتے پہ 4 سے 5 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ چہرہ اور گردن کے بننے کی شروعات ہو جاتی ہے، دل اور خون کی نلیاں بھی بننے لگتی ہیں۔ 6 ہفتے کے آخر میں ایمبریو تقریباً 22 سے 24 ملی میٹر لمبا ہو جاتا ہے، دل پوری طرح بن جاتا ہے، سر جسم کے نسبتاً بڑا ہوتا ہے اور انگلیاں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ 8ویں ہفتے پہ فیٹس تقریباً 4 سینٹی میٹر کا ہو جاتا ہے، چہرے کی بناوٹ دکھائی دینے لگتی ہے، ہاتھ پیر بھی مکمل طرح سے بن جاتے ہیں، انگلیاں اور انگوٹھا واضح ہونے لگتا ہے، آنکھ پہلے پیٹ کے باہر بنتی ہے اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ پیٹ کے اندر آ جاتی ہے۔ 12ویں ہفتے میں فیٹس کا سائز تقریباً 6 سے 7 سینٹی میٹر کا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر ہڈیوں میں اوسیفیکیشن سینٹر بننے لگتے ہیں، کھال اور ناخن بھی بن جاتے ہیں، نر یا مادہ کی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور بچہ ماں کے پیٹ کے اندر گھومنے لگتا ہے۔ تو پہلے 3 مہینے میں یہ ساری تبدیلیاں بچے کے اندر ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ماں کے اندر بھی ہارمونل بدلاؤ آتا ہے، جس سے کہ کئی طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نوزیا، وامٹنگ، فیٹیگ، گیسٹرائٹس، گڈنس وغیرہ۔ اس لیے ایک پریگننٹ لیڈی کو پہلے 3 مہینے میں اپنے غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نہ صرف غذا بلکہ کوئی بھی دوا اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ سگریٹ اور شراب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شراب سے نہ صرف تیزابیت بڑھتی ہے بلکہ ایبارشن کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے اور بچے کے اندر بہت سی پیدائشی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب یہ انسان اپنے اس دور سے گزر رہا ہو
اب اس کی حیات کے لیے یعنی اس کی زندگی کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے احتیاط اور غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر ڈائٹیشین محترمہ نگار سیدہ نقوی نے کچھ یوں بتایا۔